قرآن مجید نے فلسطین اور اس کی اطراف کی زمین کو مبارک اور مقدس قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیات نمبر 1 میں فرمایا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنی بندی کو رات ہی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن بنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا کہ اس میں داخل ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا مرکز تھا، اور سب سے بڑھ کر یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات قدم رکھا۔ فلسطین کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے امام الناس بنایا تھا۔ آپ نے بابل سے ہجرت کی اور فلسطین کی سرزمین کو اپنا ٹھکانہ بنایا۔ قرآن مجید کا فرمان ہے، اور ہم نے ابراہیم اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات دی جس سے ہم نے جہانوں کے لیے بابرکت بنایا۔ یہ زمین وہی فلسطین ہے جسے اللہ نے برکتوں کا مرکز بنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل یعنی بنی اسرائیل اسی سرزمین میں پروان چڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں فرمان ہے، یہ سرزمین وحی کا گہوارہ اور ہدایت کا مرکز رہی، مگر جب انہوں نے ظلم و نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت مسلط کر دی۔ مسجد اقصی جو القدس یعنی یروشلم میں واقع ہے، مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا۔ یہ واقعہ اس بات کا اعلان ہے کہ اب نبوت کا مرکز بنی اسرائیل سے نکل کر امت محمدیہ کو منتقل ہو چکا ہے۔ فلسطین محض ایک جغرافیائی مقام نہیں بلکہ وہی انبیاء، معجزات اور امتوں کی آزمائشوں کی سرزمین ہے۔ قرآن مجید جس سرزمین کو مبارک سرزمین کہتا ہے، وہ زمین آج ظلم کی سائے میں ہے، مگر اس کی عظمت باقی ہے، اور اس سے جڑی ہوئی پیشگوئیاں آگے آنے والے حصوں میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں مقام عطا کیا، کتابیں دی، انبیاء بھیجے گئے اور دنیا کی امامت سونپی گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بنی اسرائیل، مگر جب انہوں نے انعامات کو بھلا دیا، احکامات کو توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی، تو قرآن میں فرمان ہے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی غضب میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی، انہیں تورات عطا کی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہنم پر فضیلت دی۔ ان کو مقدس سرزمین میں داخلے کا حکم دیا گیا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے۔ قرآن مجید میں بار بار بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ سالہ پرستی، بچڑے کی عبادت، انبیاء کا قتل، احکام الہی میں تحریف، اللہ کے حکم پر جہاد سے انکار۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں آل عمران میں، اور انہوں نے ناحق انبیاء کو قتل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات 4 تا 8 میں صاف طور پر بنی اسرائیل کی 2 بڑے فساد اور ان کی انجام کا ذکر کیا ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا کہ وہ 2 بار زمین میں بڑا فساد کریں گے، اللہ دونوں بار ان پر سخت عذاب لائے گا، مگر اگر وہ اصلاح کرے تو اللہ بھی معاف کرے گا، اور اگر فساد کی راہ پر چلتے رہے تو عذاب دوبارہ آئے گا۔ یہ پیشگوئی آج بھی عالم اسلام میں جاری صورتحال پر منطبق ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا تو نبوت، قیادت اور کتابت کی وراثت بنی اسرائیل سے چھن گئی۔ اب یہ ذمہ داری امت محمدیہ کے سپرد دی گئی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آل عمران 110 آیات میں بیان کی ہے۔ فلسطین کی سرزمین بنی اسرائیل کی عروج و زوال کی گواہ ہے۔ قرآن مجید نے انہیں بلند مقام دیا، مگر جب وہ سرکشی پر اتر آئے تو زمین ان پر ذلت طاری کر دی گئی۔ آج
اسرائیل کی نام پر جو طاقت ابھری ہے وہ اسی پرانی قوم کی باقیات پر مشتمل ہے، مگر اب وہ زمین، وہ مقام اور وہ قیادت امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اب ہم ذکر کریں گے فلسطین تنازع پر قرآن مجید کی پیشگوئیاں۔ جب مسجد اقصی پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا، عدل قائم ہوا اور ظلم کا خاتمہ ہوا۔ مسلمانوں کا پہلا قبیلہ مسجد اقصی ہے جو فلسطین کی شہر یروشلم القدس میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے 16 سے 17 ماہ اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ یہ وہی مسجد ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے، مسجد اقصی جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا۔ فلسطین پر مسلم حکمرانی کی شروعات خلافت راشدہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور میں ہوا۔ سال 637 عیسوی میں خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی دور میں فلسطین کو اسلامی سلطنت میں شامل کیا گیا۔ رومی حکمران پطرک سفورنیس نے بیت المقدس کی کنجیاں سیدنا عمر بن خطاب کے ہاتھ پر خود پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عہد امن نامی معاہدہ لکھوایا جس میں اہل کتاب کی عبادت گاہوں، جان و مال اور آزادی کو مکمل تحفظ دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد اقصی میں سادگی سے نماز ادا کی اور کوئی شان و شوکت اختیار نہ کی۔ یہ وہ وقت تھا جب عدل، امان اور بین المذاہب رواداری فلسطین کی پہچان بن گئی۔ دوسری بار خلیفہ عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک نے مسجد اقصی اور قبۃ الصغریٰ کو شاندار انداز میں تعمیر کیا۔ فن تعمیر اسلامی روح اور قرآن کی خوشبو پر اینٹ سے محسوس ہوتی ہے۔ فلسطین میں علم، عدل اور اسلامی تہذیب کا عروج ہوا۔ 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ مسلمانوں کا خون بہایا گیا، مسجد اقصی کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن پھر آیا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ 1187 عیسوی میں جنگ حطین میں صلیبیوں کو شکست دی اور یروشلم کو آزاد کرایا۔ مسجد اقصی کو دوبارہ پاک کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا، عیسائیوں کو معاف کیا، ان کی عبادت خانوں کو تحفظ دیا۔ ایسا عدل صرف اسلام ہی کر سکتا ہے۔ عثمانی خلفاء نے 4 صدیوں تک فلسطین پر حکومت کی۔ مسجد اقصی کی ترعین و آرائش کی گئی۔ یروشلم میں امن و عدل قائم رہا۔ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمان پرامن انداز میں عبادت کرتے رہے۔ یہی وہ وقت تھا جب فلسطین میں مسلمان حکمرانی اپنی بلندی پر تھی اور مسجد اقصی عزت کا تاج پہنے کھڑی ہوئی تھی۔ فلسطین کی سرزمین پر جب اسلام کا پرچم لہرایا، عدل، رواداری اور امن کا دور آیا۔ مسجد اقصی نہ صرف مسلمانوں کا دینی ورثہ ہے بلکہ امت کی عزت اور غیرت کا نشان ہے۔ اب ہم ایسی دور کی بات کریں گے جس نے امت مسلمہ کی دل کو چیر ڈالا اور دنیا کی تاریخ کو ایک نئے موڑ پر لا کھڑا کیا۔ صہیونی تحریک اور اسرائیل کا قیام جدید دور کی ایک پرانی سازش تھی۔ فلسطین تنازع پر قرآن کی پیشگوئیاں اس اہم باب میں آج ہم جانیں گے۔ کس طرح صہیونی تحریک نے دنیا کے سب سے مقدس خطے کو خون سے رنگا دیا اور کس طرح قرآن پہلے ہی ہمیں اس فتنے سے خبردار کر چکا تھا۔ صہیونیت کیا ہے؟ 19ویں ایک سیاسی تحریک ہے جو صہیونیت صدی کے آخر میں وجود میں آئی۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست قائم کرنا، چاہے اس کے لیے لاکھوں انسانوں کو بے گھر کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ کوئی مذہبی منصوبہ نہیں تھا بلکہ نسلی، سامراجی اور سیاسی سازش تھی۔ بانی صہیونیت تھیوڈور ہرزل 1897 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر بازل میں پہلی صہیونی کانفرنس ہوئی، جہاں فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں ہر حال میں فلسطین حاصل کرنا ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ بلفور نے ایک خط میں کہا، ہم یہودیوں کے لیے فلسطین میں قومی گھر بنانے کی حمایت کرتے ہیں۔ اس خط کو کہا جاتا ہے جس نے ایک ناجائز ریاست کے لیے بلفور راستہ ہموار کیا۔ 1924 خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ برطانیہ، فرانس اور دیگر یورپی طاقتوں نے ترکی کی خلافت کو توڑ ڈالا تاکہ مسلمانوں کی مرکزیت ختم ہو جائے، پھر فلسطین کو برطانوی قبضے میں دیا جائے۔
اسرائیل کا قیام 1948 کا خونی سال 14 مئی 1948 کو صہیونیوں نے ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا۔ ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے، 7 لاکھ سے زائد فلسطینی مہاجر بنائے گئے، سینکڑوں دیہات مٹا دیے گئے، جیسے دیر یاسین کا قتل عام۔ قرآن مجید نے ایسے فتنوں کے بارے میں پہلے ہی ہمیں خبردار کیا ہے۔ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ جبکہ وہ درست کر دی گئی ہو۔ دوسری جگہ میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے بندوں کو میرے سوا اپنا مددگار بنا لے؟ صہیونیت کی جڑیں انہی آیات سے متصادم ہے۔ ان کی بنیاد فساد، قبضہ اور ظلم پر ہے، جیسے قرآن سختی سے رد کرتا ہے۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام دراصل صہیونی سازش کا نتیجہ تھا، خلافت کے خاتمے کا فائدہ تھا۔ قرآن مجید کی پیشگوئیوں کی ایک جھلک تھی، اور آج بھی وہی فساد فلسطین کے چپے چپے پر جاری ہے۔ فلسطین تنازع پر قرآن مجید کی پیشگوئیاں کے اس باب میں آج ہم بات کریں گے۔ جب غزہ کے بچے پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں، جب نہتے لوگ قرآن کی آیات پر یقین رکھتے ہوئے شہادت کو گلے لگا دیتے ہیں، تو سمجھ لو وقت قریب ہے۔ غزہ آج دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، ہر طرف ناکہ بندیاں، نہ ادویات، نہ پانی، اور اسرائیلی ڈرون میں روزانہ کی بنیاد پر مغربی کنارہ گروں کو گرایا جاتا ہے، نوجوانوں کو قید کیا جاتا ہے، مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملے ہوتے ہیں۔ 1987 سے 1993 بچیوں نے پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کیا۔ دوسری مقابلہ 2000 سے 2005 تک مسجد اقصی کی بے حرمتی کے خلاف امت جاگ اٹھی۔ حماس، جہاد اسلامی اور دیگر گروہ جدید مزاحمتی تحریکیں غزہ سے راکٹ داغے گئی۔ اسرائیل کے نظاموں کو ہلا دیا گیا، دنیا کو پیغام دیا، ہم ختم نہیں ہوئے، ہم لڑیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ عالمی ضمیر کی بحثی اقوام متحدہ صرف قراردادیں پاس کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ ہمیشہ اسرائیل کی حمایت کرتی ہے، لیکن عوام دنیا بھر کے انسانوں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قرآن مجید کے اشارے یہ سب سے پہلے لکھا جا چکا ہے۔ سورہ البقرہ آیات نمبر 120، یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی دین کی پیروی نہ کرو۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں سورہ البقرہ 249 آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کتنی ہی جھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آئے اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیات ہمیں یقین دلاتی ہے، شہید کا خون رائے گاہ نہیں جائے گا، مسجد اقصی پھر آزاد ہوں گی۔ فلسطین کی سرزمین پر آج ظلم کا اندھیرا ہے، مگر قرآن کی روشنی بتاتی ہے کہ صبح ہونے والی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح غزہ اور فلسطین کے نہتے لوگ ایمان، قربانی اور صبر کے اختیار سے عالمی ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم ایسی موضوع پر بات کریں گے جو ہر مومن کی دل کی دھڑکن ہے، بیت المقدس کب آزاد ہوگا؟ قرآن و حدیث میں بیت المقدس کی آزادی کے بارے میں کیا پیشگوئیاں آئی ہیں؟ دنیا کی موجودہ حالات ان پیشگوئیوں سے کیسے جڑتی ہیں، اور کیا بیت المقدس کی آزادی قریب ہے؟ بیت المقدس کا مقام قرآن میں مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات امامت کی، تمام انبیاء کا مرکز رہی، اور وہ قبیلہ اول ہے جس کی طرف سب سے پہلے مسلمانوں نے نماز پڑھی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ الاسراء آیات نمبر 1، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ احادیث کی روشنی میں بیت المقدس کا مستقبل فتح، بیت المقدس قرب قیامت کی نشانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قیامت کی بڑی نشانیاں یہ ہے بیت المقدس کی فتح۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ بیت المقدس آزاد ضرور ہوگا، یہ واقعہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ دجال دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، وہ بیت المقدس کی طرف بڑھے گا، لیکن وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، عیسیٰ ابن مریم بیت المقدس کے مشرقی منارہ پر نازل ہوں گے،
یعنی بیت المقدس آخری معرکے کا مرکز ہوگا، لیکن وہیں سے حق کا سورج طلوع ہوگا۔ موجودہ حالات احادیث کی روشنی میں آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کی آنکھیں فلسطین پر ہے۔ اقوام متحدہ بے بس، مسلم امت خاموش، لیکن عوام بیدار ہو رہے ہیں۔ یہ وہی حالات ہے جو احادیث میں امت کی ضعف اور حق و باطل کے معرکے کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ہم حالات قرآن اور حدیث کو ساتھ رکھیں تو ہمیں 3 نشانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ مسلمانوں کا بیدار ہونا، عالمی سسٹم کی ناکامی، ظلم کی انتہا کے بعد اللہ کی مدد کا آنا۔ قرآن کہتا ہے سورہ القصص آیت نمبر 5 میں، ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا اور ان کو پیشوا بنائے اور زمین کی وارث بنائے۔ بیت المقدس کی آزادی صرف ایک خواب نہیں، یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ نبی کا فرمان ہے اور یہ مومن کی دعا ہے۔ اب یہ فیصلہ امت کے ہر فرد کو کرنا ہے کہ وہ بیت المقدس کے لیے کیا کردار ادا کرے گا۔ کیا ہم واقعی بیت المقدس کی درد کو محسوس کرتے ہیں؟ امت کی غفلت کی کیا وجوہات ہے اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جب خلافت راشدہ قائم کی تو بیت المقدس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہاتھوں امن کے ساتھ فتح ہوا۔ صلیبی جنگوں میں صلاح الدین ایوبی نے مسجد اقصی کو دوبارہ آزاد کروایا۔ اس وقت امت میں اتحاد، ایمان اور قربانی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا تھا، میں تب تک مسکرا نہیں سکتا جب تک بیت المقدس آزاد نہ ہو جائے۔ آج کی امت بکھری، بے حس مگر بیدار ہوتی ہوئی، 50 سے زائد مسلم ممالک، لیکن کوئی عملی قدم نہیں۔ عرب دنیا میں تقسیم، افریقہ میں غربت، ایشیا میں انتشار، سوشل میڈیا پر غصت تو ہے پر عمل کم ہے۔ قرآن مجید ہمیں خبردار کرتا ہے سورہ انفال میں آیت نمبر 46 میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گی، اور آپ لوگ کمزور ہو جائیں گے اور آپ کا طاقت نکل جائے گا۔ غفلت کے اسباب، دنیا سے محبت اور موت کا خوف، میڈیا کے ذریعے ذہنوں کو مفلوج کر دینا، مغربی کلچر میں الجھ جانا، علماء کو خاموش کرنا اور شعور کو دبانا۔ نوجوان اب بیدار ہو رہے ہیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھانے والے بڑھ رہے ہیں۔ قرآن، سیرت اور اسلامی تاریخ کی طرف رجحان لوٹ رہا ہے۔ ترکی، ملائیشیا، انڈونیشیا، پاکستان جیسے ممالک میں عوامی بیداری کی لہر۔ ہماری ذمہ داری آج کیا کیا جا سکتا ہے؟ شعور اجاگر کرے، سوشل میڈیا، یوٹیوب اور علم کے ذریعے امت کو جگائے، قرآن و سنت سے جوڑیے، یہی اصل طاقت ہے۔ فلسطین کے مظلوموں کے لیے عملی مدد کرے، دعاؤں سے، مالی تعاون سے، تحریر و تقریر سے۔ اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائے، انہیں بتائے کہ بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا نہیں، یہ امت کا مرکز ہے۔ امت نے غفلت ضرور کی مگر اٹھنا ناممکن نہیں۔ جب ہم اللہ سے رشتے جوڑ لیں تو کوئی ظلم ہمارے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بیت المقدس ہماری غیرت، ہمارا ایمان اور ہماری پہچان ہے۔ وہ آخری جنگ جس کا مرکز بیت المقدس ہوگا، دجال کے فتنے کا آغاز، امام مہدی کی آمد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ۔ دجال سب سے بڑا فتنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال جیسے بڑا نہیں۔ دجال ایک آنکھ والا، جھوٹا نجات دہندہ، دنیا بھر میں فتنہ، گمراہی اور فساد پھیلائے گا۔ بیت المقدس کی طرف بڑھے گا مگر وہ اس شہر میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس پر تمام دروازے بند ہوں گے۔ امام مہدی امت کا رہبر، مکہ میں ظہور، مدینہ سے ہجرت اور شام میں خلافت کا قیام۔ وہ امت کو اکٹھا کریں گے، بیت المقدس میں دجال کے خلاف جنگ کی قیادت کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زمین عدل سے بھر دی جائیں گی جیسے ظلم سے بری تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آسمان سے دمشق کی سفید منارے پر نازل ہوں گے، امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، دجال کو فلسطین میں بابلدوں پر قتل کر دیں گے۔ یہ واقعہ بیت المقدس کے قریب
قریب ہوگا۔ یاجوج و ماجوج فتنے کا دوسرا رخ زمین پر فساد پھیلائیں گے، پہاڑوں سے نیچے اتریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تباہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 96 وہ ہر بلندی سے اترتے آئیں گے۔ بیت المقدس آخری جنگ کا مرکز، وہی مسجد جہاں سے معراج شروع ہوئی، وہی جگہ جہاں دجال کا خاتمہ ہوگا، وہی زمین جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی اور مومنین قیام کریں گے، وہی زمین جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی اور مومنین قیام کریں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے گا۔ بیت المقدس صرف ایک شہر نہیں، یہ اسلام کی روح ہے، یہ آخری جنگ کا مرکز ہے، یہ اس امت کی غیرت کا امتحان ہے۔ ناظرین، ہم نے اس سیریز میں فلسطین کی تاریخ، قرآن کی پیشگوئیاں، عالمی سازشیں، مسلمانوں کی کوتاہیاں اور آخری جنگ تک سب کچھ بیان کیا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے کہ ہم تیار ہیں؟ میں ہوں عبد الناصر، یہ تھی ویڈیو فلسطین تنازع پر قرآن مجید کی پیشگوئیاں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی دل تک پہنچی ہو تو اسے صرف محفوظ نہ کریں، آگے پھیلائے، جگائے اور اٹھ کھڑے ہو۔